پچھلے 3 سال سے گھر کے تمام بڑے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ انم کی رخصتی کروا لے، لیکن وہ ہر بار صاف انکار کر دیتا تھا۔ لیکن آج آلیار کے ان الفاظ نے بیٹھک میں جیسے بم پھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس جمعے کو انم کو رخصت کروا کر گھر لے آؤں۔ آلیار، کیا کہہ رہے ہو تم؟ شاہین بیگم تعجب سے پوچھنے لگی۔ تم تو انم کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور آج اچانک رخصتی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ آلیار نے اپنے شانے جھٹکے اور چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ سجائی۔ اماں سائیں، فیصلے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ رخصتی اسی جمعے کو ہوگی۔ قریبی بیٹی زہرا بیگم، جن کو انم ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، چونک کر کہنے لگی، پر تم تو انم کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آلیار، آخر کل رات ایسا کیا بدل گیا کہ تمہارا مزاج یوں بدل گیا؟ آلیار نے زہرا بیگم کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، کچھ حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے چچی جان، اور حساب وقت پر ہی چکا دیے جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ اسی جمعے کی رات کو حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور انم اپنے کمرے میں سرخ عروسی لباس میں ملبوس بستر پر بیٹھی لرز رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یتیم ضرور تھی، لیکن خوددار اتنی تھی کہ آلیار کی بے رخی کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آلیار اسے نفرت کرتا ہے، لیکن آج رات کا یہ اچانک فیصلہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ انم نے گھبرا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا گھونگھٹ اور کس لیا۔ آلیار کی بھاری قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ بستر کے قریب آ رہی تھی۔ آلیار بستر کے پاس رکا۔ اس نے کوئی بات کے بغیر انم کے چہرے سے سرخ گھونگھٹ ہٹا دیا۔ انم نے خوف سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ آنکھیں کھولو انم، آلیار کی بھاری روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ انم نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ آلیار اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک سحر انگیز اور خطرناک جنون تھا۔ آلیار جھکا اور اپنے دونوں بازو انم کے اطراف میں رکھ کر ٹکا دیے۔ اس کا چہرہ انم کے چہرے کے قریب تھا کہ انم کو آلیار کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ انم کی آواز خوف کے مارے بمشکل نکل سکی تھی۔ پیچھے ہٹوں؟ آلیار کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ 3 سال سے تم میرے نام پر اس حویلی کا حصہ بنی بیٹھی ہو، اور آج جب میں آیا ہوں تو تم مجھے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہی ہو؟ آلیار، خدا کے لیے، انم نے اپنی سانسیں روکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر آلیار کی انگلی پر آ گرا۔ آلیار نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو کو صاف کیا اور اس کے قریب ہو گیا۔ اس کی نظریں انم کے وجود پر جم گئی تھیں۔ تیاری کر لو، آج میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ آلیار نے اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم لیکن زہریلے لہجے میں کہا، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ پھر یہ سب کیوں؟ انم نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آلیار نے بالکل اس کے پاس ہو کر کہا۔ ان کے درمیان محض 1 انچ کا فاصلہ باقی تھا۔ انم کا پورا وجود اس کے لمس کے احساس سے کانپ اٹھا۔ نفرت؟ آلیار نے ایک سرد آہ بھری۔ نفرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے انم۔ میں تمہیں توڑنا چاہتا ہوں، اور اس کی شروعات آج کی رات سے ہوگی۔ تم ایک بزدل انسان ہو آلیار، انم نے تڑپ کر کہا۔ آلیار نے زبردستی اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ بزدل؟ وہ تو وقت بتائے گا کہ کون کیا ہے۔ فی الحال تم میری قید میں ہو، اور اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آلیار مزید قریب ہوا۔ اس سے پہلے انم نے شدت سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی تیز ہوتی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آلیار نے اس کے چہرے سے زلفوں کو ہٹایا۔ اس کا لمس انم کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو آلیار، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انم کے لرزتے الفاظ پر آلیار نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ڈرو انم، اور زیادہ ڈرو، کیونکہ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ آلیار نے اس کے ماتھے پر اپنے چہرے کو ٹکا دیا۔ تکلیف ہو رہی ہے نا؟ لیکن یہ تکلیف اس درندگی کے سامنے کچھ بھی نہیں جو تم لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے۔ آلیار کے اس جملے پر انم نے تڑپ کر آنکھیں کھولیں۔ اس کی ٹھوڑی پر آلیار کی انگلیاں سخت تھیں، اور ان دونوں کے چہروں کا فاصلہ نہایت کم تھا کہ آلیار کی تپتی ہوئی سانسیں انم کو جھلسانے لگی تھی۔ کیسی درندگی آلیار؟ تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ انم نے اپنی لرزتی آواز کو اکٹھا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلا خوف اب آہستہ آہستہ بے یقینی میں بدل رہا تھا۔ گناہ؟ آلیار ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک تپتی ہوئی آگ تھی۔ تمہاری معصومیت مجھے سخت زہر لگتی ہے انم۔ یہ تم جو بے قصور بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو نا، میرے سامنے بند کرو۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی۔
انم نے اپنے دونوں ہاتھ آلیار کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ خدا کے لیے پیچھے ہٹو، تم جو سوچ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں۔ آلیار نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر بستر پر پھیلا دیں۔ فضا میں بلا کا تناؤ اور جنون رقص کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اگلے لمحے اس کا جنون ٹوٹ جائے گا۔ پیچھے ہٹ جاؤں، آلیار اس کے کان کے بالکل قریب بولا۔ اس کی زبان کا ہلکا سا لمس انم کو محسوس ہوا تو انم کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ 3 سال میں نے خود کو روکا انم، اس حویلی کے ہر کونے میں تمہیں دیکھ کر تڑپا ہوں، صرف اس رات کے لیے، اور آج تم بالکل میرے رحم و کرم پر ہو، تو تم چاہتی ہو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ آلیار پلیز۔ انم کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اگر تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے تو مجھے زہر دے دو، لیکن اس طرح مجھے مت توڑو۔ آلیار نے اس کی بات سن کر ایک کہکا لگایا۔ اس نے جھک کر اپنے لب انم کے ماتھے پر رکھے۔ انم نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ہونٹوں سے ایک دبی دبی آہ نکلی۔ زہر دوں گا، لیکن ایک جھٹکے میں نہیں، روز تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا۔ تم انسان نہیں ہو، تم ایک درندے ہو، انم نے غصے اور درد سے چیخ کر کہا۔ آلیار نے اچانک اس کی کلائیاں چھوڑ دیں اور جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور انم کو دیکھا، جو بستر پر پڑی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سرخ دوپٹہ ڈھلک چکا تھا اور وہ خوف سے ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا انم؟ آلیار نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم نے تو سوچا ہوگا کہ آج آلیار تمہارے روپ کا دیوانہ بن کر تمہارے قدموں میں گر جائے گا۔ تم نے یہی خواب دیکھے تھے نا شادی کے؟ انم نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور خود کو سمیٹتے ہوئے آلیار کو دیکھا۔ میں نے کبھی تم سے کوئی خواب نہیں وابستہ کیا آلیار۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ایک ظالم انسان ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو اس دنیا میں تم نے نہیں، تمہارے اس باپ نے بگاڑا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آلیار کی آواز اچانک بدل گئی۔ اس کے الفاظ میں ایک سرد اور خونخوار پن آ گیا تھا۔ میرے ابا؟ انم ہکلا گئی۔ ان کا اس سب سے کیا تعلق؟ وہ تو ایک شریف اور بااصول انسان تھے۔ تمہارا ابا ابلیس تھے۔ آلیار دھاڑا۔ انہوں نے میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کی تھی، اور تم اس ابلیس کی بیٹی ہو۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ انم بستر سے اٹھی اور آلیار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے والد پر الزام مت لگاؤ، وہ یتیموں کے ہمدرد تھے، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ آلیار بھی بستر سے اٹھا اور ایک ہی قدم میں انم کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس نے انم کا بازو دبوچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے کیا تھا، یہ میں تمہیں ثابت کروں گا، اور جب تک میں ثابت نہیں کرتا تم اس حویلی میں صرف میری قیدی بن کر رہو گی۔ صبح دنیا کے سامنے تم میری بیوی ہوگی، لیکن اس کمرے کی 4 دیواریں میں تم میری محتاج ہوگی۔ انم نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں اس حویلی میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی، میں ابھی اسی وقت جا رہی ہوں۔ آلیار نے دروازے کی طرف بڑھ کر اسے اندر سے لاک کر دیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ انم نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ چلی جانا، آلیار نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن پہلے اس کے قید کا مزہ تو چکھ لو۔ وہ واپس انم کی طرف بڑھا۔ اس کا جھکاؤ پھر سے انم پر ہوا۔ فضا میں ایک بار پھر سے وہی دم گھٹنے والا تناؤ پھیل گیا، لیکن اس بار انم کی آنکھوں میں صرف خوف نہیں، بلکہ آلیار کے اس راز کو جاننے کی ایک تڑپ بھی تھی۔ توبہ آلیار، رات بھر کیسی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی زہرا بیگم نے ناشتے کی میز پر انتہائی چلاکی سے سوال پوچھا۔ ان کی نظریں برآمدے کی طرف تھیں، جہاں سے انم چائے کی ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ آلیار نے اخبار سے نظریں ہٹا کر چچی جان کو دیکھا اور ایک بے پرواہ مسکراہٹ سجائی۔ آپ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ فکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ زہرا بیگم نے اپنی آواز میں مصنوعی ہمدردی گھولتے ہوئے شاہین بیگم کی طرف دیکھا۔ شاہین، دیکھو تو ذرا اسے۔ 3 سال جس لڑکی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اس کے لیے اتنا دیوانہ ہو گیا ہے کہ باقی دنیا بھول گیا ہے۔ شاہین بیگم نے انم کی طرف دیکھا، جس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور زرد چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ رات کس قدر بھاری تھی۔ انم بیٹی، ادھر آؤ، بیٹھو، شاہین بیگم نے شفقت سے کہا۔ کچھ کھا لو۔ نہیں اماں، انم نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں الفاظ ادا کیے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ دیکھا شاہین، زہرا بیگم نے فوراً موقع تاڑا، شادی کے پہلے دن سے ہی اس کا نخرہ تو دیکھو۔ سائیں آلیار شاہ کی بیوی بنتے ہی مزاج بدل گئے ہیں۔ حویلی کے بہو اب ایسے نخرے دکھائے گی؟ چچی جان، آلیار کی بھاری آواز گونجی۔ اس نے اخبار کو میز پر پٹخا اور زہرا بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔
انم میری بیوی ہے اور اس حویلی کی مالکن بھی. اس کے نخرے برداشت کرنا میری ذمہ داری ہے. آپ اپنا بلڈ پریشر بلا وجہ مت بڑھائیں. زہرا بیگم کا چہرہ فک ہو گیا. انہوں نے غصے سے اپنے ہونٹ چبا لیے، جبکہ انم نے تعجب سے آلیار کو دیکھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درندوں جیسا سلوک کرنے والا مرد اب سب کے سامنے اس کی حمایت کیوں کر رہا تھا. آلیار اپنی جگہ سے اٹھا اور انم کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا. میرے لیے کافی بنا کر لاؤ. آلیار نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا. اس کا لمس انم کو پھر سے اس کی دہشت یاد دلا گیا. اور ہاں، زیادہ دیر مت لگانا، مجھے دیر ہو رہی ہے. انم خاموشی سے گردن ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی. زہرا بیگم نے غصے میں کچن کی طرف قدم بڑھائے. وہ انم کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے راستے میں اس طرح بڑھایا جیسے وہ انم کو راستہ نہیں دے رہی ہوں. سنو لڑکی، یہ آلیار تمہارے روپ کے جال میں پھنس کر جو بن رہا ہے نا، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا. میں جانتی ہوں تم اس حویلی میں جائیداد کے لیے آئی ہو. مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے چچی جان. انم نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آلیار مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے. نفرت؟ زہرا بیگم نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. وہ نفرت نہیں، تمہارے باپ کا کرم ہے. اور یاد رکھنا، اگر تم نے آلیار کو قریب کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی. آلیار صرف میری بیٹی نازش کا حق تھا. میرا حق کوئی نہیں چھین سکتا چچی جان. کچن کے دروازے پر آلیار کھڑا تھا. اس کے الفاظ نے زہرا بیگم کے جسم میں کپ کپی تاری کر دی. آلیار کی خطرناک نظریں زہرا بیگم کے چہرے پر جمی تھیں. آلیار تم؟ میں تو بس اسے حویلی کے اصول سکھا رہی تھی. زہرا بیگم ہکلانے لگی. حویلی کے اصول میں خود سکھاؤں گا اسے. آلیار نے کچن میں قدم رکھا اور زہرا بیگم کو نظر انداز کرتے ہوئے انم کی طرف بڑھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر انم کی کانپتی ہوئی انگلیوں سے کافی کا مگ تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا. چلو کمرے میں انم، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. زہرا بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جبکہ آلیار انم کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اور اوپر کمرے کی طرف لے گیا تھا. مجھے یوں گھسیٹ کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آلیار، ہاتھ چھوڑو میرا. کمرے میں داخل ہوتے ہی انم نے اپنا ہاتھ زبردستی آلیار کی سخت گرفت سے چھڑوایا. اس کی کلائی سرخ پڑ چکی تھی اور آنکھوں میں زد کیے ہوئے آنسو چمک رہے تھے. آلیار نے دروازہ دھڑام سے بند کیا اور لاک گھما دیا. اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور انم کی طرف قدم بڑھائے. تمہیں کیا لگا چچی جان کے سامنے تم مظلوم بنو گی اور میں تم پر رحم کھاؤں گا؟ آلیار کی آواز میں طنز اور غصے کی لہر بالکل واضح تھی. میں کسی کے سامنے مظلوم نہیں بن رہی، انم نے تڑپ کر کہا. اس کی خوددار طبیعت آلیار کی روز روز کی تحقیر برداشت کرنے سے انکار کر رہی تھی. تم اماں جان اور چچی کے سامنے کچھ اور بنتے ہو اور اس کمرے میں آ کر ایک الگ ہی روپ دھار لیتے ہو. تم آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ آلیار نے ایک جھٹکے میں انم کو شانے سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس کا چہرہ انم کے چہرے سے محض کچھ انچ کی دوری پر تھا. اس کی تاریک آنکھوں میں ایک ہپنوٹائز کر دینے والی کشش تھی جس نے انم کا دل دھڑکا دیا. میں کیا چاہتا ہوں؟ آلیار نے اس کی زلف کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا. اس کا لمس انم کی اور فضا میں ایک بار پھر وہی دم گھٹنے والا تناؤ پھیل رہا تھا. میں تمہیں اس حویلی میں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم ہر لمحہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگو. تو پھر مار کیوں نہیں دیتے مجھے؟ انم نے اس کی تپتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. اس کا اپنا وجود آلیار کی موجودگی سے لرز رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آواز کو کمزور نہیں ہونے دیا. روز روز کی اس قید اور باتوں کے زہر سے بہتر ہے کہ تم مجھے ایک ہی بار ختم کر دو. آلیار نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا. اس کا ہاتھ آہستہ سے انم کے شانے پر جا ٹھہرا. اس کا دل چاہا کہ اس خوددار لڑکی کو حصار میں لے لے، لیکن ماضی کی نفرت نے اس کے قدم روک لیے. اتنی آسانی سے موت نہیں ملے گی تمہیں. آلیار نے اس کے کان کے پاس مدھم اور زہریلے لہجے میں کہا. ابھی تو تمہیں میری ہر حاکمیت برداشت کرنی ہے. تم صرف اپنے زور سے مجھے قید کر سکتے ہو آلیار خان. انم نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا دھکیلا. میرے دل اور روح پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. تم کبھی مجھے اندر سے نہیں توڑ سکو گے. آلیار کے چہرے پر ایک سرد اور پراسرار مسکراہٹ آئی. اس نے انم کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں میں جکڑا اور اس کا چہرہ اوپر کیا. دیکھتے ہیں کہ تمہاری انا کب تک قائم رہتی ہے. آلیار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا.
آج رات حویلی میں ایک بڑی دعوت ہے اور تم میری بیوی بن کر سب کے سامنے مسکراؤ گی، یہ میرا حکم ہے۔ آلیار نے اسے چھوڑا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ انم دیوار کے ساتھ لگی اپنی ہانپتی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے دل میں ایک طرف آلیار کا خوف تھا اور دوسری طرف اس کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے کی ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ کون سا راز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو آلیار؟ آخر اس تصویر اور ڈائری کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ انم کی کانپتی ہوئی آواز نے آلیار کے اسٹڈی روم کے سکوت کو توڑ دیا۔ شام کے فنکشن کی تیاری کے دوران انم کو آلیار کے کمرے کی الماری کی تہہ میں ایک پرانی ڈائری اور کچھ دھندلی تصاویر ملی تھی۔ ان میں سے ایک تصویر انم کے مرحوم والد کی تھی، جس کے پیچھے سرخ روشنائی سے قاتل لکھا ہوا تھا۔ آلیار نے اپنے ہاتھ سے قلم نیچے رکھا اور کرسی سے اٹھ کر انم کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ آلیار کی آواز میں ایک ایسا طوفان تھا جس نے انم کے قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیے، لیکن اس کے ہاتھ میں تھمی ڈائری کی گرفت مضبوط رہی۔ جواب دو مجھے۔ انم نے ڈائری آلیار کے سینے پر مارتے ہوئے چیخ کر کہا، تم پچھلے 4 دنوں سے مجھے اس کمرے میں زہر دے رہے ہو، مجھے قیدیوں کی طرح رکھ رہے ہو۔ کیا یہ سب اس جھوٹے الزام کی وجہ سے ہے؟ میرے ابا پر قاتل کا داغ کیوں لگایا ہے تم نے؟ آلیار نے انم کی دونوں کلائیاں مروڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ اس کا چہرہ انم کے چہرے کے قریب تھا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ فضا میں وہی پراسرار دم گھٹنے والی شدت اور تناؤ پھیل گیا، لیکن اس بار اس میں ایک دردناک حقیقت شامل تھی۔ جھوٹا الزام؟ آلیار کی آواز میں تلخی اور گھٹتا ہوا درد تھا۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، 10 سال پہلے جس رات میرے باپ کی لاش حویلی کے صحن میں پڑی تھی، اس کھیل رہی تھی انم۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس رات تمہارے والد نے کیا کیا تھا؟ جھوٹ ہے یہ۔ انم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے ابا کسی کی جان نہیں لے سکتے، وہ تو ایک پرندے کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ تمہارے اس پاک دامن باپ نے میری دنیا اجاڑ دی تھی، آلیار نے تڑپ کر کہا۔ اس کا ہاتھ انم کے دوپٹے پر ٹھہر گیا۔ میرے باپ کو زہر دے کر مارا گیا تھا اور آخری بار وہ تمہارے باپ کے ساتھ تھے۔ انم کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ وہ سکتے کے عالم میں آلیار کو دیکھتی رہ گئی۔ اسی لیے تم نے مجھ سے شادی کی؟ انم نے ہکلاتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ مجھ سے رخصتی کا ڈرامہ کیا تاکہ تم مجھے اپنے قریب لا کر بدلہ لے سکو؟ ہاں۔ آلیار نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں تمہیں تڑپانا چاہتا تھا انم۔ میں چاہتا تھا کہ تم میری قید میں سسکتی رہو، جس پر تمہارے باپ کے گناہوں کا سایہ ہے، لیکن آلیار رکا۔ اس کا انگوٹھا انم کے ٹپکتے ہوئے آنسو کو پوچھنے لگا۔ لیکن تم میری روح میں اترتی جا رہی ہو، پھر چھوڑ دو مجھے۔ انم نے اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لوگے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی آلیاشا۔ معافی؟ آلیار کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری۔ وہ مزید جھکا اور اسے اپنے سائے میں لے لیا۔ معافی کا لفظ اب اس حویلی میں ختم ہو چکا ہے انم، اب صرف حساب ہوگا۔ آلیار کے اس انکشاف کے بعد انم کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، کیونکہ اس کا وہم و گمان بھی اس سچائی تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو اس حویلی کی دیواروں میں دفن تھی۔ اگر میرے ابا قاتل تھے آلیار، تو پھر اس حویلی کی وہ تجوری کی چابی صرف چچی جان کے پاس کیوں رہتی ہے؟ اگر ابا کو دولت کا اتنا ہی لالچ ہوتا تو وہ سب سے پہلے دادی جان کی اس تجوری کو اپنے ہی پاس رکھ لیتے، جس میں کروڑوں کی مالیت کے ان کے خاندانی زیور تھے۔ انم کے ان الفاظ نے آلیار کے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ جو غصے میں وہیں جم گیا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو انم؟ آلیار نے اس کے قریب آ کر اس کا شانہ سختی سے دبوچا۔ تم اپنے باپ کا داغ دھونے کے لیے اب چچی جان پر الزام لگاؤ گی؟ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی آلیار، انم نے بغیر خوف کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا چہرہ آلیار کی سانسوں کے بالکل قریب تھا، لیکن اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اگر تم میں سچ سننے کا حوصلہ ہے تو جا کر دیکھو اس تجوری میں کیا ہے۔ آلیار کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ایک دردناک شک بھی ابھرا۔ اس نے انم کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے لرزتے ہوئے اور پاک دامن نظریں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی انم، آلیار نے اس کے قریب ہو کر خوفناک لہجے میں کہا، تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اور اگر میری بات سچی نکلی آلیار شاہ؟ انم نے اس کی تپتی ہوئی سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا پیچھے دبا کر پوچھا، تو کیا تم مجھ سے، میرے مرحوم ابا سے اور اس رشتے سے مانگے گئے ہر زہر کا حساب دو گے؟ آلیار نے کچھ کہے بغیر اس کی کلائی چھوڑی اور تیز قدموں سے حویلی کے پچھلے حصے یعنی تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ انم بھی اس کے پیچھے لگی۔
تہ خانے میں اندھیرا اور حبس اور ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آلیار نے تجوری کا لاک زبردستی توڑنے کے لیے لوہے کا راڈ اٹھایا اور ایک ہی زوردار ضرب سے تجوری کا لاک توڑ دیا۔ جیسے ہی تجوری کا دروازہ کھلا، اندر سے کچھ پرانے کاغذات اور ڈھیر سارے بھاری بناوٹ والے سونے کے زیورات اور کچھ ایک ایک کلو کی سونے کی اینٹیں باہر نکلیں۔ آلیار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ وہ جائیداد کے قانونی کاغذات تھے جن پر آلیار کے باپ کی موت سے 2 دن پہلے کی تاریخ درج تھی، جس میں لکھا تھا کہ دادی نے اپنے تمام وراثت اپنے دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی ہے، یعنی انم اور آلیار کے باپ کے نام، لیکن زہرا بیگم کے شوہر کا اس وراثت میں کہیں پر بھی حصہ نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آلیار کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹ گئے۔ اس کا پورا وجود سچائی کے اس خوفناک انکشاف سے ہل کر رہ گیا۔ انم نے آلیار کے قریب آ کر خاموشی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آلیار نے مڑ کر انم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ شعلوں کی جگہ پہ ایک گہرا پچھتاوا اور ندامت تیر رہی تھی۔ میں نے تم پر کتنا ظلم کیا انم؟ آلیار کی آواز رند گئی۔ ظلم تم نے مجھ پر نہیں آلیار، انم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس رشتے پر ظلم کیا ہے اور اس کی معافی اب اتنی آسان نہیں ہوگی۔ یہ سب ڈرامہ اس یتیم لڑکی نے رچایا ہے آلیار۔ تم اس کے جھوٹ پر یقین کر کے اپنی چچی پر شک کرو گے؟ ہال میں زہرا بیگم کی چیخو پکار گونج رہی تھی۔ ان کے سامنے وہ جعلی کاغذات میز پر پڑے تھے جن پر پوری حویلی کے سامنے آلیار کی تیز اور غضبناک نگاہیں جمی ہوئی تھیں۔ آلیار نے میز پر رکھے کاغذات کو اٹھایا اور زہرا بیگم کے بالکل قریب آ کر دھاڑا۔ ڈرامہ انم نے نہیں، آپ نے پچھلے 10 سال سے رچایا ہوا تھا چچی جان۔ ان کاغذات پر صاف لکھا ہے کہ آپ کا اور آپ کے اولاد کا اس حویلی اور دادی کی وراثت کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ نے ہمیشہ ہم سے یہ سچ چھپایا۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو دادی نے چچا کو اور آپ کو بے دخل کیا، اور اسی سچ کو چھپانے کے لیے آپ نے میرے باپ کو زہر دے کر اس کا الزام انہی کے سگے بھائی پر لگا دیا؟ شاہین بیگم نے سکتے کی حالت میں زہرا بیگم کو دیکھا۔ زہرا، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے اپنی جائیداد کی ہوس میں اپنے بھائی جیسے جیٹ کی جان لے لی اور اس کا الزام اس معصوم انم کے باپ پر ڈال دیا؟ اماں سائیں، اس عورت نے صرف میرے باپ کو نہیں مارا۔ آلیار کی آواز میں نفرت کی انتہا تھی۔ اس نے 3 سال تک مجھے اپنے سگے چچا زاد اور انم کے خلاف بھڑکایا تاکہ میں انم کو حویلی سے نکال دوں اور نازش کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ زہرا بیگم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تو ان کا انداز اچانک بدل گیا۔ ہاں، کیا میں نے یہ سب۔ زہرا بیگم نے غرور سے سر اٹھا کر کہا، تمہارے باپ نے میری بیٹی کا حق مار کر تمام جائیداد اس یتیم کے نام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی ماں کے مرنے کے بعد ہی ہم نے ہی اس پر رحم کھایا، اور پھر یہی اس حویلی کی اصل وارث بننے جا رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کو سڑک پر نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تم آلیار، تم نے بھی تو میری بیٹی کو چھوڑ کر اس آفت کو گلے سے لگا لیا۔ بس زہرا بیگم، آلیار نے گرجدار آواز میں انہیں روکا، آج کے بعد اس حویلی میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ اب اپنے بیٹے کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کا حساب دینا کچھ ہی دیر میں۔ پولیس نے اندر آ کر زہرا بیگم کو گرفتار کر لیا۔ ہال میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ آلیار نے دھیرے سے مڑ کر انم کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک گہرا کرب تھا، اس تحقیر کا، اس قید کا اور ان تمام راتوں کا جو اس نے آلیار کی شک اور نفرت کی نظروں کے نیچے گزاری تھی۔ آلیار قدم بقدم انم کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور شدید پچھتاوا تھا۔ انم، آلیار نے لرزتی آواز میں اپنا ہاتھ اس کے شانے کی طرف بڑھایا۔ مجھے معاف کر دو انم، میں اندھا ہو گیا تھا۔ انم نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر آلیار کے ہاتھ کو چھونے سے روک دیا۔ معافی؟ انم نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گال پر بہہ گیا۔ آلیار شاہ، تم نے میری عزت نفس کو نیلام کیا، مجھے بدلہ لینے کی آگ میں جھونکا اور رات کے اندھیرے میں مجھے توڑنے کی کوشش کی۔ گناہ گاروں کا چہرہ تو سامنے آ گیا، لیکن تم نے جو زخم میرے دل پر لگائے ہیں ان کا مرہم تمہارے پاس نہیں ہے۔ انم، میری بات سنو۔ آلیار نے اس کی کلائی تھامنے کی کوشش کی، لیکن انم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے مت چھونا آلیار، تم نے کہا تھا نا کہ میں اس کمرے میں تمہاری قیدی ہوں۔ آج میں اس قید کا توق توڑ رہی ہوں۔ انم نے اپنا سامان اٹھایا اور آلیار کی منت بھری نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آلیار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا
اور زندگی میں پہلی بار اس حاکم حویلی کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ انم، میری بات سنو، خدا کے لیے اس طرح منہ موڑ کر مت جاؤ۔ آلیار نے حویلی کے مرکزی دروازے کے باہر تیز قدموں سے چلتی انم کو سڑک پر جا کر روکا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور جنون کا ایک نیا طوفان تھا، لیکن اس بار اس میں حاکمیت کا غرور نہیں بلکہ کھو دینے کا شدید خوف تھا۔ انم وہیں رک گئی، لیکن اس نے آلیار کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا آلیار شاہ۔ انم کی آواز سنسان سڑک پر برف کی طرح ٹھنڈی اور جما دینے والی تھی۔ اب کون سا حق جتانے آئے ہو؟ زہرا بیگم کے گناہ ثابت ہو گئے۔ اس نے جس طرح دادی کا دل دکھایا، ان کا بیٹا زندگی بھر ان سے دور رکھا اور اس کی موت کے بعد آ کر اس میں حویلی میں رہنے لگی۔ پھر جس طرح دادی اسے کبھی معاف نہیں کر پائیں، میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تمہاری قیدی تھی جو اب آزاد ہو گئی۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہاری معافی چاہتا ہوں انم۔ آلیار نے تڑپ کر اس کے دونوں شانوں کو تھام لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا چہرہ انم کے چہرے کے قریب تھا کہ ان کی سانسیں پھر سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن اس لمس میں پرانی درندگی نہیں بلکہ ایک بکھرا ہوا غرور تھا۔ میں اندھا ہو چکا تھا انم۔ نفرت اور بدلے کی آگ نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی کو میں تڑپا رہا ہوں وہ خود بے گناہ ہے، اور اگر میں بے گناہ نہ ہوتی آلیار۔ انم نے اپنی نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے آلیار کا دل چیر لیا۔ اگر سچ سامنے نہ آتا تو کیا تم ساری زندگی مجھے یوں ہی ذلیل کرتے رہتے؟ کیا تم مجھے اس طرح قیدی کی سزا دیتے؟ آلیار کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے لب کپا کر رہ گئے۔ جواب دو آلیار۔ انم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ تم نے مجھ سے میری عزت نفس چھینی، تم نے میرے باپ کے نام پر داغ لگایا، اور جب میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تو اب تم ایک لفظ معافی بول کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہو۔ میں سب کچھ ٹھیک کروں گا انم۔ آلیار نے فوراً اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں سمو لی۔ تم جو کہو گی میں کروں گا۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اب اس حویلی میں تم سے ہی زندگی ہے، تمہارے بغیر میں مٹ جاؤں گا۔ تم نہیں مٹو گے آلیار۔ انم نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے سختی سے چھڑایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تکلیف تو تب ہوتی ہے جب دل ٹوٹتا ہے۔ تم تو صرف اپنے ادھورے بدلے کا ماتم کر رہے ہو۔ میں اب اس حویلی کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی، لیکن اپنا حصہ لینے ایک بار میں ضرور آؤں گی، اگر تم نے ایک قدم بھی اور آگے بڑھایا انم۔ آلیار کی آواز میں پھر سے وہی پرانا لیکن اس بار التجا سے بھرا جنون ابھرا۔ تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ انم نے ایک لمحے کے لیے رک کر مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آلیار کا تڑپتا ہوا چہرہ تھا، لیکن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ یہ تمہاری زندگی آلیار، تم جو چاہو کرو، لیکن میری زندگی پر سے تمہارا اختیار اب ختم ہو چکا ہے۔ انم نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے اور سامنے سے آتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ آلیار وہیں سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ بارش کے ہلکے قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے اور حویلی کا وہ مغرور سائیں آج اپنی ہی محبت کی بھیک مانگتا ہوا تنہا رہ گیا تھا۔ میں سائیں آلیار شاہ، اپنی پوری جائیداد، یہ حویلی اور اپنا تمام غرور تمہارے نام کرنے آیا ہوں انم۔ اب بتاؤ کیا میری معافی تمہیں قبول ہے؟ شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کے دروازے پر آلیار کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے، آنکھیں جاگنے کی وجہ سے لال، اور چہرے پر حاکمیت کی جگہ ایک جنون زدہ التجا تھی۔ انم نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ تم یہاں بھی آ گئے آلیار؟ انم کی آواز میں تھکاوٹ اور سرد بھاری تھی، لیکن آلیار کے اس اجڑے ہوئے روپ کو دیکھ کر اس کے دل کے کسی کونے میں تڑپ اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کاغذات کے چند ٹکڑے اور تمہارا یہ ڈرامہ میرے زخموں کو بھر سکتا ہے؟ یہ ڈرامہ نہیں ہے انم۔ آلیار نے ایک ہی قدم میں آگے بڑھ کر انم کی کلائی تھامی اور اسے قریب کر لیا۔ اس کی تپتی ہوئی نگاہیں انم کے لرزتے وجود پر تھیں۔ 3 ہفتے۔ آلیار کی بھاری رندی ہوئی آواز انم کے کان میں گونجی۔ 3 ہفتے سے میں اس خالی حویلی میں تنہا سویا نہیں ہوں۔ ہر رات مجھے تمہاری لرزتی ہوئی سانسیں اور خوفزدہ آنکھیں یاد آتی ہیں۔ میں نے جو تم پر نفرت کا توق ڈالا تھا وہ اب میری اپنی گردن کا پھندا بن چکا ہے۔ ہاتھ چھوڑو میرا آلیار۔ انم نے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ آلیار کا لمس ایک بار پھر اس کے حواس پر چھانے لگا تھا۔ تم بدلے کے بغیر نہیں جی سکتے تھے، اب پچھتاوے کا ناٹک کر رہے ہو۔ ناٹک؟ آلیار نے اپنا انم کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخا، اگر یہ ناٹک ہے تو مجھے ابھی اسی وقت مار دو۔ یہ لو پستول۔ آلیار نے اپنے کوٹ کی جیب سے پستول نکال کر انم کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور نالی اپنے سینے پر تان لی۔ چلاؤ گولی۔ اپنے باپ کی تحقیر کا، اپنی عزت نفس کی نیلامی کا، اور میری جنونی قید کا بدلہ لو۔ آلیار پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو اسے۔ انم کاٹنے والے لہجے میں چیخی اور جھٹکے سے پستول دور پھینک دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ ہاں میں پاگل ہو چکا ہوں انم۔ آلیار نے انم کو
زبردستی چیخ کر کہا۔ اس کے بازو انم کے وجود کے گرد اتنے سخت تھے کہ انم اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ دیکھو، آج میں تمہارے سامنے حاکم نہیں، ایک سوالی بن کر کھڑا ہوں۔ مجھے معاف کر دو انم، مجھے واپس اپنے پاس رکھ لو، ورنہ میں خود کو تباہ کر لوں گا۔ انم نے آلیار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے تھوڑا دور کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر آلیار کے ہاتھوں پر گرے۔ تم نے مجھے بہت درد دیا ہے آلیار خان، انم نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے پاک دامن ہونے پر شک کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک عورت اتنی آسانی سے وہ زخم بھول سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں تم نہیں بھول سکتی۔ آلیار نے جھک کر اس کے ہاتھوں کو چوما۔ اس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا پچھتاوے کا آنسو انم کی انگلیوں پر گر گیا۔ مجھے موقع دو انم، مجھے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے تلافی کرنے دو، تمہاری تلافی کرنے دو، صرف ایک موقع۔ انم خاموشی سے اس کے تڑپتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں حویلی میں واپس آؤں گی آلیار، لیکن تم سائیں بن کر نہیں، صرف میرے شوہر بن کر مجھے ساتھ لے کر جاؤ گی۔ انم کی اس گونجتی ہوئی آواز نے آلیار کی تاریک دنیا میں روشنی کا پہلا دیا جلا دیا۔ آلیار نے بے یقینی کے عالم میں سر اٹھا کر انم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر انم کے ہاتھوں کو تھام لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے منظور ہے انم، میں زندگی بھر تمہارا غلام بن کر رہنے کو تیار ہوں، بس تم میرے ساتھ چلو۔ اگلی شام حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ شاہین بیگم نے دروازے پر انم کا استقبال پھولوں اور دعاؤں سے کیا۔ حویلی میں زہرا بیگم کے سائے چھٹ چکے تھے اور اب وہاں صرف ایک نئی شروعات کی مہک تھی۔ آلیار انم کو لے کر اپنے اسی کمرے میں آیا جہاں سے ان کے درمیانی فاصلوں کا آغاز ہوا تھا، لیکن آج کمرے کی فضا نہ تو خوفزدہ تھی اور نہ ہی وہاں انتقام کا زہر تھا۔ انم بستر پر آ کر بیٹھی، اس کی حیا سے جھکی ہوئی نظریں آلیار کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھیں۔ آلیار آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے انم کے برابر بیٹھ کر مدھم آواز میں پکارا، انم۔ انم نے خاموشی سے نظریں اٹھائیں۔ اس بار آلیار کی آنکھوں میں کوئی غصہ، کوئی ڈراؤنا جنون یا قید کی دھمکی نہیں تھی، وہاں صرف اور صرف بے پناہ محبت، عزت اور پچھتاوے کی نرمی تھی۔ مجھے آج بھی اپنے کیے پر ندامت ہے انم، آلیار نے نرمی سے اس کے گال سے زلف کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا لمس انم کے وجود میں ایک نئی آنچ جگا گیا۔ میں نے اس کمرے میں تمہیں بہت رلایا ہے، ماضی کو اب اسی کمرے میں دفن کر دو آلیار۔ انم نے پہلی بار اپنا ہاتھ آلیار کے ہاتھ پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر میں واپس آئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ آلیار کی مسکراہٹ پر نور ہو گئی۔ اس نے انم کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور انتہائی نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم میری قیدی نہیں انم، تم اس حویلی کی اور آلیار شاہ کے دل کی واحد مالکن ہو۔ آلیار نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ انم نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ فضا میں اب محبت کا سحر اور ایک دلکش سکون تھا، جہاں بدلے اور نفرت کا اختتام ہو چکا تھا اور ایک سچی، پاکیزہ اور پائیدار محبت کی نئی شروعات ہو چکی تھی۔